بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کر محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پر فدا ہے یہ جہاں؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پر فدا ہے یہ جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا اس میں گہرا بنایا، اینٹ ہے جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرزور آندھی، موت کی پرزور آندھی جس دن آ ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور درود لامحدود سرکار امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی پر ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میرے معزز و محتشم سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ گر مہمان نئی گرامی، آج کی یہ محفل پاک استاد محترم میاں محمد اسلم صمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات اللہ رب العزت استاد محترم کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ سارے اونچی آواز نال کہہ دو سب آمین۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، کچھ تحسینی کلمات استاد محترم کے لیے، اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام، کہ جس بندے نے بھی اسلام کے اندر کوئی اچھا کام کیا، اسلام کے اندر کوئی اچھا کام کیا، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، تو قیامت تک کے لیے اس بندے کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور آج ہم علامہ ابرار صاحب ہیں، حافظ ناظم صاحب ہیں، اگر ہم حافظ قرآن یا عالم دین مفتی کے نام سے پکارے جاتے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ میرے استاد محترم میاں محمد اسلم صمدانی کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی مدرسہ بنایا، انہوں نے ہی ہمیں حفظ قرآن کے لیے
مقرر فرمایا، ہماری ذہن سازی کی، تو جب تک ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، علامہ صاحب اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، حافظ ناظم صاحب وہ دن رات اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، مجھ ناچیز سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی دین کا کام لے رہا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن اسی حدیث مبارکہ کے دامن کو تھام کر میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ صاحب جو کچھ پڑھا رہے ہیں، میں جو کچھ بچوں کو پڑھا رہا ہوں، 4 سال ہو گئے تقریباً میں حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہوں، حفظ کی کلاس کے اندر تقریباً 40 کے قریب بچوں کو میں نے حافظ قرآن بنا دیا 4 سال کے اندر۔ اب جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، آگے لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے جتنا بھی اس کا ثواب ہے وہ میرے استاد محترم کو قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اب ہم دوسروں کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیں، ان الموت الذی، کہ بے شک موت وہ، تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ تمہیں آ کر ملے گی۔ یعنی ہم موت سے دور بھاگتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، میں بڑا کچھ کر لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم نے شادی کرنی ہے، بچے پیدا ہوں گے، کہیں بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد جا کے ہم مریں گے۔ لیکن فرمایا کہ موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، فرمایا کہ تم اس سے جتنا بھی دور بھاگ لو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ بے شک وہ تمہیں آ کر ملے گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک روم میں گیا، ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، خیمہ بڑا اعلیٰ قسم کا بنایا گیا ہے، اس کے اوپر ریشمی کپڑا لگایا گیا ہے۔ اب چند لوگ فوجی جو ہیں وہ اس خیمے کے پاس آتے ہیں، اپنی زبان کے اندر کچھ بولتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ فوجی وہ دستہ جو ہے چلا گیا تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ علماء اور مشائخ اس خیمے کے پاس آئے، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے رہے اور انہوں نے بھی اپنی زبان کے اندر کچھ وہاں کہا اور اس کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ اب کچھ ڈاکٹر، طبیب، حکیم لوگ جو تھے وہ اس خیمے کے پاس آئے، وہاں آ کر انہوں نے کچھ کہا، کہنے کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو وقت کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اور اس کے جو وزیر تھے وہ سارے کے سارے اس خیمے کے پاس آئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں کہ میں اس معاملے کو دیکھتا رہا، جب وہ بادشاہ اور وزیر بھی وہاں سے چلے گئے تو میں نے کسی بندے سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ خیمہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے نے کہا کہ یہ جو خیمہ ہے ریشم کے کپڑے سے بنا ہوا ہے، یہ بادشاہ کا نوجوان بیٹا بڑا حسین و جمیل خوبصورت وہ فوت ہو گیا، یہ اس کا خیمہ ہے۔ جب بھی سال کے بعد اس کی موت کا دن آتا ہے تو یہ سارے لوگ اس خیمے کے پاس، اس کے دربار کے پاس آتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے فوجی آئے،
انہوں نے یہ کہا کہ اگر جنگ کر کے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن تیری موت نہ آنے دیتے۔ لیکن جنگ کے ذریعے بھی موت کو ٹالا نہیں جا سکتا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ بے شک وہ تمہیں آ کر ملے گی۔ تو کہا کہ فوجیوں نے اپنی زبان کے اندر، اپنے حال کے اندر یہ کہا کہ اگر جنگ کر کے اسلحے کے ساتھ تیری موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے، جنگ کرتے، لیکن تیری موت کو روک لیتے۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو علماء اور مشائخ اس خیمے کے پاس آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اگر موت کو علم کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو ہم اپنے علم کے ذریعے سے تیری موت کو ٹال دیتے، لیکن موت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی علم کے ذریعے سے بھی ٹالی جا سکے۔ اس کے بعد جو حکیم اور ڈاکٹر آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر اور طبیب آئے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر موت کو ہم علاج کے ذریعے روک لیتے، روکا جا سکتا ہوتا تو ہم ہر طرح کا علاج کر کے تیری موت کو روک لیتے، لیکن کوئی بھی ایسا علاج نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے موت کو روکا جا سکے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ اور وزیر آیا تو بادشاہ نے بھی آ کر اس خیمے کے پاس یہ کہا کہ میرے بیٹے اگر تیری موت کو میری یہ سلطنت دینے کی وجہ سے بھی روکا جا سکتا تو میں اپنی سلطنت کو دے کر تیری موت کو روک لیتا، لیکن موت ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی چیز کے عوض روکا جا سکے۔ تو فرمایا کہ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب آئندہ سال تک تیرے اوپر سلام ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ جب تک زندہ رہوں گا ہنسوں گا نہیں۔ یعنی فکر آخرت میں ہر وقت قبر کو، موت کو، حشر کو یاد رکھتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ تو اس حقائق سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھ کر اس کی تیاری کریں۔ جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے۔ جڑے ترس دے سن دید نو دن راتیں، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے۔ اتھے جا کے تینوں ایک مکان لبنا جندے نہ کوئی بوے تے نہ کوئی باریاں نے۔ باغ دے اندر خزانے جدوں وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے۔ محمد بوٹیا جگ سارا ہی جھوٹا، سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔